جی السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیچر ہاپی کے ہمارا چینل ہے، یہاں پر آپ نے یہاں بھی آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور یہ ہے وہ ویڈیو جو ہم آپ کے لیے تیار کرتے ہیں، آپ کو مختلف اپڈیٹ سے جو ہے وہ ہم آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب آپ کسی بھی ویڈیو پہ کلک کریں گے تو وہ ویڈیو چلنا شروع ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ہم نے اس کو اوپن کیا اور یہ ویڈیو چلنا شروع ہو گئی۔ یہاں کے اوپر نیچے جو ہے ایک سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کے اوپر آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ شیئر کا بٹن ہے، اسی طرح سے یہ آپ کا یہ جو لائک کا بٹن بنا ہوا ہے اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور اس کے اوپر کمنٹس دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے جو ہے وہ اصل موضوع کی طرف۔ تو انٹرنیشنلی بھی ہمیں کوئی ریلیف ملا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے انٹرنیشنلی تمام ممالک کو کہا تھا جو ڈیولپنگ ممالک ہیں اس کو ریلیف دیا جائے، تو ہمارے کتنے اماؤنٹ کے قرضے سال کے لیے ڈیفر ہوئے ہیں؟ جی وہ پروسیس شروع کر دیا ہے؟ یہ کرونا کی وجہ سے جو G20 ممالک ہیں جو عموماً قرض دیتے ہیں، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ قرض جو بائیلیٹرلی انہوں نے دیا ہے اس میں وہ ڈیفرمنٹ دیں گے۔ تو ہمیں جو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ ہمیں جو بائیلیٹرل یعنی ان ممالک سے جیسے چین ہے، فرانس ہے، جاپان ہے، سعودی عربیہ ہے، جو لونز لیے ہوئے ہیں وہ تقریباً 1.8 بلین ڈالرز یعنی 1.8 ارب ڈالر اس سال ہمیں دینے ہوتے، لیکن اب وہ مؤخر ہو جائیں گے اور وہ بعد میں دیے جا سکیں گے۔ تو اس سے قدرتی بات ہے کہ وہ جو پریشر ہے فوری ادائیگی کا وہ ہٹ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ نیگیٹو گروتھ ہوگی۔ نیگیٹو گروتھ ہوتی کیا ہے؟ کیا اسے ریسیشن کہتے ہیں؟ اور ریسیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے جاب زیادہ کریٹ ہوتی ہیں، لوگوں کو روزگار زیادہ ملتا ہے، معیشت کی رفتار بڑھ جاتی ہے، غربت کم ہوتی ہے۔ نیگیٹو گروتھ کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر پاکستان کی جیسے ٹوٹل آمدنی ہے اگر وہ بڑھتی تو 4,500 ارب اس میں اضافہ ہونے جا رہا تھا، جس طریقے سے اکانومی چل رہی تھی پہلے 9 مہینے میں۔ اب چونکہ اس میں 1% کی ڈکلائن ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ یہ 1,500 ارب روپے آمدنی جو ہے وہ گھٹ جائے گی۔ کیوں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ گر جائیں گی، ہماری ریمیٹنسز جو باہر سے آتی ہیں اس میں کمی ہوگی، ہماری خاص طور پہ انڈسٹری، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ریٹیل ٹریڈ ہے اور جو سروسز سیکٹر ہے ان کی آمدنی جو ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ گرے گی۔ تو قدرتی بات ہے اس کی وجہ سے ایک اکانومی کے اندر کانٹریکشن ہوگی۔ اب ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کانٹریکشن کو ڈائریکٹلی فیس کریں اور اس کے 2 3 4 جو بڑی چیزیں ہم کر رہے ہیں اس سے نپٹنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ فوری لوگوں کے ہاتھ میں اور کمپنیز کے ہاتھ میں پیسے پہنچائے جائیں تاکہ وہ اپنے اخراجات کر سکیں اور اس کی وجہ سے وہ ملک میں اور معیشت میں ڈیمانڈ میں اضافہ کر سکیں۔ تو اسی لیے کوئی یہ جو 1,200 ارب کا پیکج دیا ہے حکومت نے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ لیکوڈیٹی لوگوں تک پہنچے۔ اور پروکیورمنٹ جو کی گئی گندم کی ایک تاریخی 200 ارب روپے کی، وہ بھی اس لیے کہ جب ایگریکلچرسٹ کے ہاتھ میں پیسے آئیں گے تو وہ ٹریکٹر یا موٹر سائیکلز یا دوسری چیزیں خریدیں گے، کھانے پینے کی چیزیں خریدیں گے اور اس سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو پالیسی ریٹ جو طے کیا جاتا ہے جو 13.25% تھا اس کو گرا کر تقریباً 9% پہ لایا گیا، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرض لینے میں آسانی ہو تاکہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں نئے دھندے کرنے میں اور نئے بزنسز
बनाने में। राइट, डॉक्टर साहब आपने यही सिलसिला होगा जो हमारे इस बजट में होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने 3-4 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए। रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी, आपके पास अब एस्टिमेट्स आ गए हैं, क्योंकि बहुत से गल्फ ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका है, यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते थे जॉबलेस हो गए। तो कितना फर्क आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने बिलियन डॉलर का आपको रेमिटेंसेस में घाटा हो सकता है अगले साल में? देखिए, आपको अंदाजा दूं कि एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो तकरीबन 2 अरब डॉलर हो रहे थे हर महीने, वो अप्रैल के महीने में तकरीबन 1 अरब डॉलर हो गए। इसका मतलब है तकरीबन वो आधे रह गए। इसी तरह से लेकिन रेमिटेंसेस में अभी तक इतनी कमी नहीं हुई है, और रेमिटेंसेस हम समझ रहे हैं कि 6 से 8% कम होंगे। तो लेकिन इसका असर हो सकता है आगे चल के आए, क्योंकि जिस तरह आपने फरमाया कि गल्फ के ममालिक में और यूएस और यूके में भी काफ़ी जो है इकॉनमीज़ उनकी सुस्त हुई हैं और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो एक अनसर्टेनिटी है, इसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि कितने गिरेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा कमी हुई है। अब उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि अगर चाइना की इकॉनमी अब दोबारा उभर रही है और अगर यूरोप के ममालिक भी जल्द रिकवर करना शुरू करें, तो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा जो है इंशाल्लाह ये टेम्पररी साबित हो। डॉक्टर साहब, आपने इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया। जब 13.25% पे इंटरेस्ट रेट था, तो बहुत से इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये हॉट मनी अट्रैक्ट करने के लिए हॉट मनी आएगा और कोई भी क्राइसिस आया वो निकल जाएगी, जो कि बात सही साबित हुई। और फिर अब आप 8% पे इंटरेस्ट रेट आ गया है। तो उस वक्त हमें क्या ये एहसास नहीं था कि जब हम 13.25% पे इंटरेस्ट रेट लेके जा रहे हैं, और आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी जिन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया उनके नाम सामने आज आने चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलियंस ऑफ रुपीज इसमें कमाए गए हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? और जब इतना बढ़ाया गया था इंटरेस्ट रेट, तो हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी भी करेगी, और फिर अब हम 8% पे ले आए। तो पहला फैसला सही था या ये वाला फैसला सही है? जी देखिए, दोनों फैसले अपने वक्त के और हालात की तकाज़ों की वजह से अपने वक्त पे सही थे। जब ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखा गया, उस वक्त ये बहुत ज़रूरी था कि आप एक जानिब जो डॉलराइजेशन हो रही थी उसको काउंटर करें। क्यों कि आर्टिफिशियली जो है पाकिस्तान में रुपये को ओवर वैल्यू रखा गया, और उसकी वजह से लोगों ने स्पेकुलेशन की, और हमेशा पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल था कि हर बंदा जो है वो डॉलर ख़रीद के रखना चाहता था। तो ये ज़रूरी है समझना कि इंटरेस्ट रेट जो है वो फ़कत बोरोअर यानी जो कर्ज लेता है उसके लिए रेलेवेंट तो ज़रूर है, लेकिन जो लोग अपने पैसे बैंकों में रखते हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है कि उनको अच्छी रेट दी जाए। और अगर रुपयों के अंदर रेट अच्छी होगी तो वो डॉलर्स की तरफ ज़्यादा इतना माइल नहीं होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी था कि हम डॉलराइजेशन की तरफ से बढ़ें। दूसरी चीज़ ये कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है कि वो डिमांड को कम करे, क्योंकि इन्फ्लेशन पे अगर प्रेशर पड़ रहा है ज़्यादा डिमांड का, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी में अमूमन जो तरीक़ाकार है वो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा रखा जाता है। लेकिन जब इकॉनमी में कॉन्ट्रैक्शन होने जा रही है तो फिर सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है हमारी, जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है इंटरेस्ट रेट्स को तय करना, उन्होंने उसमें बतदरीज कमी की है। और जहाँ तक ये हॉट मनी का सिलसिला है, तो देखें सर, इसमें क्या हुआ है कि जितने भी जो डेवलपिंग मुल्क हैं, जब ऐसी सिचुएशन हो कि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो, तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज या ये कैपिटल है वो सेफ हेवन्स की तलाश में होता है, यानी वो उन ममालिक में जाना चाहता है कैपिटल जिनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बड़े मजबूत हैं, जो जहाँ पे पैसे सेफ समझे जाते हैं। तो ये एक पाकिस्तान
سے لنکڈ ایسی چیز نہیں ہے. یہ تمام ایمرجنگ ممالک کے اندر اس وقت جو کیپٹل تھا اس طرح کا وہ سیفر ہیونز کی تلاش میں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ جو ہمارا سال گزر رہا ہے اس میں پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا. تو یہ بھی ایک چیز ریکگنائز کرنی چاہیے جس کا اس پورٹ فولیو انویسٹمنٹ سے تعلق نہیں بلکہ جس کا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے تعلق ہے. تو یہ پاکستان کی خوبی ہے اور خوبصورتی ہے کہ یہاں ہر آدمی اپنا اوپینین جو ہے وہ دے سکتا ہے, اور حکومت میں جب آپ ہوں تو آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے اور آپ کو تنقید جو ہے سہنے کی عادت ڈالنی چاہیے, جو ہم کر رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اب ہاٹ منی کی آپشن 8% پہ آ کے تو یقیناً ختم ہوگی, تو اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی بانڈز فلوٹ کرنے کا ارادہ ہے, اور کس انٹرسٹ ریٹ پہ آپ بانڈز فلوٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہفتے پہلے ہم نے جو ہے 200 بلین ریز کیے ایک اسلامک سکوک کے ذریعے, اور اس کی جو خوبی تھی 2-3 خوبیاں ہیں, لیکن ایک تو یہ تھی کہ یہ کم انٹرسٹ ریٹ پہ کیا گیا, یعنی کائبور جو ہے اس سے بھی کم انٹرسٹ ریٹ پہ کیا گیا. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے ملک کے لیے کہ اتنے کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر حکومت نے یہ لون حاصل کیا اسلامک سکوک کا. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ الیکٹرسٹی سیکٹر کے اندر جو بھی ڈیٹس ہے ان کو پے کیا جائے, تاکہ یہ گرمیوں کا جو موسم ہے اس میں کسی طرح کی بھی کوئی الیکٹرسٹی شارٹیج نہیں ہو. جو بانڈز فلوٹ کرنے کی بات ہے تو اس میں ہمیں احتیاط برتنا ہے اور صحیح وقت کا انتخاب کرنا ہے. تو انشاءاللہ چونکہ اس وقت کافی انسرٹنٹی ہے تو ہمیں یہ چیز جو ہے اچھے انداز میں سوچ کے کرنی چاہیے, تاکہ ہم کم سے کم انٹرسٹ اور اچھے سے اچھے ٹرمز کے اوپر یہ کیپٹل ریز کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اسلامک سکوک کا ذکر کیا, کتنے بلین روپے آپ نے اس سے ریز کیے, اور یہ سرکولر ڈیٹ ریٹائر کرنے کے لیے استعمال ہوگا, کتنا اماؤنٹ ابھی آپ دیں گے پاور کمپنیز کو, پاور سیکٹر کو, اور یہ جو اماؤنٹ ہے کب تک ڈسپرسمنٹ اس کی سٹارٹ ہو جائے گی؟ جی یہ 200 بلین ہے, اور اس کا مقصد پاور منسٹری کے جو ایفرٹس ہیں ان کو مزید بہتر کرنا ہے, اور یہ فوری طور پہ اس کی جو ہے ڈسٹریبیوشن وہ لوگ کریں گے, ڈسپرسمنٹ کریں گے, تاکہ لیکویڈیٹی لوگوں کے پاس آئے اور کسی طرح کی بھی شارٹیج نہیں ہو. اور ایک جو اچھی چیز ہوئی ہے اس سارے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ دنیا میں ڈیمانڈ کی کمی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ حکومت نے یہ پالیسی جو ہے اڈاپٹ کی کہ تیل کی قیمتیں جس حد تک بھی ممکن ہو لوگوں کو پاس آن کی جائیں. تو پیٹرول کے اندر فار ایگزامپل 37 روپے فی لیٹر کمی کی گئی, ڈیزل میں کوئی 42 روپے فی لیٹر کمی کی گئی, اور کیروسین یعنی مٹی کا تیل جو کہ عام لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں 64 روپے فی لیٹر کمی کی گئی, یعنی اس کی قیمت 100 روپے سے 1/3 جا کے بچی ہے 35 روپے. تو اب ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ آگے چل کے اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم اس سے نپٹنے کے لیے ابھی کیا فیصلے کریں. بالکل, میں اس پہ بھی آتا ہوں. ہیجنگ پہ آپ نے سرکولر ڈیٹ کا ڈاکٹر صاحب ذکر کیا, اس وقت سرکولر ڈیٹ کی کیا صورتحال ہے, کیا نمبرز ہیں, کیا فگر ہے؟ 2.3 ٹریلین ہو گیا ہے ہمارا سرکولر ڈیٹ اس وقت. جی دیکھیں 2 ٹریلین تو کراس کیا ہے, اور اس میں ایک جو وجہ اس میں اضافے کی ہے وہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً اس کا اثر کوئی 400 سے 500 ارب روپے پڑ رہا ہے. اب اس کے کئی وجوہات ہیں سرکولر ڈیٹ کی, اور یہ پاکستان کی جو الیکٹرسٹی سیکٹر کا یہ مسئلہ ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک سیٹ یعنی ایک
जामे कोई स्ट्रेटजी हो जिसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव की जाए, कलेक्शन एफिशिएंसी भी इम्प्रूव की जाए, जो पुराने पैक्ट्स हैं या पुराने जो मुआहदे हैं उनको जिस हद तक मुमकिन हो रिव्यू किया जाए, क्योंकि कई ऐसी शराइत हैं पुराने मुआहदों में जिसकी वजह से ये मसला मुसलसल चलता रहेगा। और एक चीज़ जो हम चाहते हैं कि हो कि कलेक्शन एफिशिएंसी और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी में कमी बेहतरी लाई जाए। तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब आपने आईपीपी रिपोर्ट की जो आप चीजें बता रहे हैं वो सारी रिकमेंडेशंस है, आपने ये रिपोर्ट पढ़ ली आईपीपी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी? देखें, जो बुनियादी बातें हैं वो तो आपको भी पता हैं और एक हद तक सबको पता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि कई चीज़ें यकमुश्त करनी पड़ेंगी अगर हम इस सेक्टर को अच्छे अंदाज से मुराद ये है कि सबसे बेहतरीन एफिशिएंसी से बिजली पैदा करें। क्योंकि एक जो हमारा पुराना मसला था कि बिजली की जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, यानी कोई 25,000 के करीब है, और हमारी जो एक्चुअल कंजम्पशन है वो 15,000 तक हो सकती है या मैक्सिमम 18 तक जा सकती है।